حج کے بارے میں حج کے موضوع سے متعلق آج کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، بلکہ پہلے سننے کی، پھر سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج کی پروازیں شروع ہو چکی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ بیت اللہ کی زیارت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ کیوں ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں؟ کیوں وہاں جا کے کنکریاں مارتے ہیں؟ جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب میں کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، کلچر ہے۔ سکھوں کا ایک دن آتا ہے جس میں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور مخصوص قسم کی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان کے کوئی گرو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سارے، پتہ نہیں، مجھے زیادہ معلومات نہیں، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں۔ بہرحال کوئی مخصوص طریقے سے وہ کچھ خاص عمل کرتے ہیں، اتنا تو پتہ ہے نا۔ جیسے عامل لوگ کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو کس نے کیا، کیا کیا، یہ بات کی بات ہے۔ کسی نے کچھ بہرحال کر دیا، تو کوئی نہ کوئی رسم تو ان کی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال وہ کرتے ہیں۔ وہ رسومات کیا ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اجتماعات ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی ایک مذہبی رسم ہے جس کی بنا پر یہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ محض ایک مذہبی رسم کو پورا کرنے کے لیے اتنا دیوانہ ہو کر پوری دنیا سے بے تحاشا پروازوں کا اڑنا اور ایسا اجتماع دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، اتنا بڑا اجتماع، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور کیا قربانیاں دیتے ہیں وہاں جا کر وہ۔ تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ آپ اگر دوسری قوموں کی مذہبی رسومات کو دیکھیں گے تو یہ جذبہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے نماز بھی پڑھوائی، زکوٰۃ بھی دلوائی، روزے بھی رکھوائے۔ ہر عبادت کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک لاجک ہے۔ وہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہم نے بہرحال کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حج کے پیچھے کیا حکمت ہے بھائی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کبھی سوچنا چاہیے نا، حج کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ یہ حکمت جب معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ عبادت اس حکمت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ میرا ہدف یہ چیز حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر حکمت معلوم نہ بھی ہو تو بھی کام تو کرنا ہے نا۔ آپ کو ڈاکٹر نے دوا دی، آپ میں 5 بیماریاں تھیں، سر میں درد بھی تھا، پیٹ میں مروڑ بھی ہے، کھانسی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں، بی پی بھی ہائی ہوا ہے.
ڈاکٹر نے 5 گولیاں دے دی آپ کو. ایک سر میں درد کی پیناڈول، نزلے کے لیے دے دی اس نے آپ کا سافٹرین دے دی اینٹی الرجی، کھانسی میں بھی چلے گی وہ. بلڈ پریشر کے لیے الگ دوا دے دی، پیٹ میں مروڑ کے لیے اس نے فلیجل دے دی. اب آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے، اطمینان ہے. ڈاکٹر نے کہے 4 یا 5 گولیاں صبح ناشتے کے بعد پانی سے پھانک لینا، کھا لینا. ویسے پھانکی تو پھنکی جاتی ہے لیکن یہ کھا لینا. اب آپ کو اگر ہر دوا کی الگ الگ حکمت معلوم نہ بھی ہو تو آپ نے کھانی تو ہے نا وہ 4 کی 4 کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں پیناڈول سر کے درد کی ہے یا پیٹ کے مروڑ کی ہے، بھئی آپ کی بلا سے آپ نے 4 گولیاں پانی کے ساتھ کھا لینی ہے. سمجھ رہے ہو کیا خیال ہے؟ تو حکمت معلوم نہ بھی ہو تو جب آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر پر اعتماد تھا تبھی تو گئے نا اس کے پاس. اور ڈاکٹر عام طور پر بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے. لیکن اگر ڈاکٹر بتا دے تو مریض کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا اس لیے بتاتے نہیں ہیں، بولے نکلو بس کیڑے مکوڑے بنائے. آپ ابھی بیٹھے ہیں، آپ نے ابھی بیماری بتانا شروع نہیں کی اور اس نے نسخہ پہلے لکھ دیا، بولے چلو نیکسٹ. تو ٹائم نہیں ہوتا نا. لیکن اگر ڈاکٹر تھوڑا ٹائم دے دے، آپ کو بتا دے دیکھو یہ سر میں درد ہے نا اس کے لیے یہ ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اطمینان اور اطمینان بڑھ جائے گا کہ بھئی ڈاکٹر نے میرے تمام امراض کو کور کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے کوئی گولی نہ لکھی ہو یا کوئی اضافی لکھ دی ہو. دوسرا یہ ٹیبلٹ جب اس نے لکھ کے دی ہے اس میں جس مقصد کے لیے ہے تو میں کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ بھی لے سکتا ہوں کہ پیناڈول انہوں نے لکھ کر دی ہے، اس سے بھی اچھی کوئی گولی ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ وہ بتا دیں. تو جب حکمت پتہ چلتی ہے تو تسلی ہو جاتی ہے اور علاج کرنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ اب یہ بیماریاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہاں تک سمجھ میں آ گیا بیان آج کا؟ اگر یہاں تک آ گیا تو ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالی کی حیثیت یقیناً ڈاکٹر سے زیادہ ہے. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے لیے؟ جسمانی نہیں. یہ جو روحانی علاج والے ہیں نا، یہ قرآن کی وہ آیت جس میں آتا ہے فیہ شفاء لما فی الصدور، جس میں سینوں میں چھپی بیماریوں کا علاج ہے، اس کو تعویذ گنڈوں پہ فٹ کر کے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. یہ درست ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے بعض دفعہ ظاہری بیماری کو بھی شفا ملتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا یہ نہیں ہے. دوسرا، قرآن کی جن آیتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے ان کے لیے کسی عامل کے پاس جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ شفا ہے تو دم کر لو خود ہی. دیکھو ایک ڈاکٹر آپ کو کہے، اسپیشلسٹ ہو، وہ کہے پیناڈول کھاؤ گے تو سر کا درد ٹھیک ہوگا. اب اس گولی سے کی پرمیشن لینے کے لیے کسی چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو بڑے ڈاکٹر کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ کیا کریں، کیسے سمجھائیں؟ بڑا ڈاکٹر جب کہہ دیا کہ بھائی اس میں ہے شفا، تو اب جا کے کسی عامل کے پاس جانا کہ آپ کہیں گے تو میں یہ کھاؤں گا، آپ نہیں کہیں گے تو نہیں کھاؤں گا، تو یہ پاگل پنا اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ نے جادو کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس میں رکھ دیا تو اس کے لیے کسی عامل بزرگ بابا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے رکھ دیا نا، کر لو علاج بھائی، پھونک لگا تو ہو جائے گا فائدہ انشاءاللہ. یہی کام وہ کرے گا تو ماشاءاللہ اس میں شفا ہے. اور اپنے محلے میں کوئی نیک پرہیزگار آدمی اس نے کر دیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابقری والے ہی کریں گے تو شفا ملے گی، چوتائی صاحب ہی کریں گے تو ٹھیک ہوگے، اور فلاں بابا کے پاس جاؤ گے وہ پھونک مارے گا تو ٹھیک ہوگے ورنہ نہیں ہوگے. یہ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے؟ کہاں سے نکالا؟ اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ تو یہ دم بم خود ہی کر لیا کرو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے دم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمارا دم اثر کرے گا، تو محلے میں کسی بھی امام صاحب یا کسی بھی بزرگ سے کروا لیا کرو. نیک لوگوں کی
پھونک میں اللہ نے زیادہ تاثیر رکھی ہے. بس اس سے زیادہ اس کی دم درود کی کوئی حیثیت جملہ مکمل کر لیں نہیں ہے, اور اتنی حیثیت ہے یہ میں مانتا ہوں. تو ایسے بعض کلمات ہیں احادیث سے ثابت ہیں یا قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں تو ان میں اللہ نے شفا رکھی ہے, تو وہ خود ہی پڑھ لیا کریں. سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی چندہ ضرورت نہ, کوئی رسالہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں لکھا ہے یہ والا, یہ کام کے لیے یہ والا اتنی دفعہ پڑھو گے تو ہوگا. اس سے پوچھو آپ کو کس نے بتایا کہ اس کام کے لیے یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھیں گے تو ہوگا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ الہام ہوا ہے تو کیا پورا الہام سے پورا رسالہ چھپ رہا ہے آپ کا ہر مہینے؟ اتنے الہامات تو حضرت مریم پہ بھی نہیں ہوئے تھے بھائی, جو اتنی بڑی ولی اللہ تھی. ان پہ بھی 5-6 دفعہ الہام کی جو ہمیں تحقیق ہے, یہ 5000 الہام ہو گئے ہوں گے. یہ کیسے بزرگ ہیں؟ تو میں کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں ہوں اس بارے میں, سبھی ایک جیسے ہیں اس بارے میں. بات پھر نکل جائے گی دائیں بائیں, ہمارا حج پھر رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب پتہ ہوتا ہے کہ اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادتیں دی ہیں ان عبادتوں کے بارے میں اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ آرڈر کس نے دیا؟ اللہ نے. بس عمل کریں گے ہم. اور اللہ اگر ہمیں ان کی حکمت نہ بتائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی حکمتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں. زکوٰۃ کی حکمت بیان کی, تثبیتا من انفسہم, دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. جب پیسہ نکالو گے نا, جب بھی لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ واپس آئے. انویسٹمنٹ کا تو اصول ہے نا کہ بھائی مجھے کتنا ملے گا. یہودی سے آپ 5 روپے مانگو, وہ کہے گا مجھے کتنا دے گا بھائی اس پہ تو. زکوٰۃ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. شکریہ بھی نہیں چاہیے, تعلقات بھی وسیع کرنا مقصد نہیں ہے. بعض دفعہ انسان اس لیے دیتا ہے کہ بھائی مشکل میں کام آئے گا. نا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جب ہم کسی کو کھلائیں گے, اللہ کے لیے پیسے دیں گے, بھائی شکریہ نہیں چاہیے, تھینک یو نہیں بول دینا, کہیں ثواب نہ کم ہو جائے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پیسے کی محبت دل سے نکلے گی, دل میں سکون پیدا ہوگا, دنیا کی محبت نکلے گی, دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آئے گا. اور بہت ساری حکمتیں, ابھی زکوٰۃ میرا موضوع نہیں ہے. نماز کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی سے روکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں, بے حیائی سے نہیں رکتے. اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ صحیح طرح سے پڑھتے ہی نہیں ہوگے, ورنہ 5 ٹائم باوضو رہنا بے حیا آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. وہ ہر وقت کپڑے اس کے ناپاک ہی رہتے ہیں, اس کو تو بریکیں لگانی پڑتی ہیں, پاک صاف رہنا پڑتا ہے اس کو. اور نماز کے اوقات دن میں 5 ٹائم اللہ نے ایسے بکھیر دیے ہیں کہ آپ بار بار مسجد میں حاضری ہوگی تو آپ کو برائی کے لیے ٹائم دینا مشکل ہوگا آپ کے لیے. فلم دیکھ رہے ہیں پھر نکل کے چلے گئے نماز پڑھنے. ایک صاحب ہمارے دوست تھے, وہ سینما گھر میں فلم دیکھنے جاتے تھے مگر نماز ہی پڑھتے تھے. کہہ رہے میں اتنا کنفیوز ہوتا تھا, فلم دیکھتے ہوئے پھر میں نماز کے لیے نکلتا تھا, تو وہ فلم کا مزہ کیا ہو جاتا تھا؟ کرکرا. تو ایسے لوگ بھی ہیں. ایک صاحب نمازی تھے, تو وہ بلیک میں سینما گھر کا ٹکٹ خرید رہے ہیں, وہ بھی بلیک. ایک تو سینما کا ٹکٹ خرید رہے ہیں اور وہ بھی کس میں؟ بلیک میں. تو جب دیر ہو رہی تو کہہ رہے ہیں بھائی جلدی دو, نماز پڑھنے بھی جانا ہے. سینما گھر والے نے کہا عجیب بات ہے یار, ایک تو ٹکٹ بھی لے رہا ہے, اوپر سے بلیک میں لے رہا ہے, اور اوپر سے دیر بھی ہو رہی ہے کیونکہ نماز پڑھنے جانا ہے. تو نماز ہے نا, وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں. اسلام چھوڑ دو کہ کیا کہ فلم کے چکر میں؟ تو ایسے ہی نماز اور اسلام ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو نماز کی حکمت اللہ نے بیان کی. تو وہ جو نہیں چھوڑ رہے ہیں نا, وہ یا تو نماز صحیح طرح پڑھ نہیں رہے ہیں, یا یہ کہ اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو اس سے بھی بڑے بے حیا ہوتے. نماز نے کچھ نہ کچھ کمی بہرحال کی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میں تو نماز نہیں پڑھتا مگر میں بے حیا نہیں ہوں, میرا بھائی نمازی ہے, وہ تو الٹے الٹے کام کرتا ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے, تو کہاں روکتی ہے؟ تو میں نے کہا آپ اگر نمازی ہوتے تو اس سے بھی زیادہ حیا والے ہوتے, اور آپ کا بھائی اگر بے نمازی ہوتا تو اتنا بھی بے شرم ہے, اس سے بھی زیادہ بے شرم ہوتا.
کیونکہ کچھ چیزیں تو ذاتی ہوتی ہیں اور کچھ کام نمازوں سے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حج کی حکمت بیان نہ کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور اللہ نے بیان کر دی, یہ اللہ کا اپنے بندوں پر احسان ہے. بہت ساری حکمتیں حج میں. حج کی جو عبادت کو جب دیکھا جائے تو سب سے بڑی حکمت جو ہمارے سامنے آتی ہے, اس حکمت کو سامنے رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ چیک کریں گے کہ مجھے یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. دیکھو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ پیناڈول ہے, اس سے سر کا درد ٹھیک ہوگا, تو اگر آپ کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا, باقی بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ یہ پیناڈول یا تو آپ نے کھائی نہیں ہے یا یہ کمپنی صحیح نہیں ہے. تو آپ کے لیے اپنی بیماری کا علاج اور آسان ہو جائے گا نا, ٹریس کرنا آسان ہوگا. اگر ڈاکٹر نے 5 قسم کی گولیاں دے دی, بتایا نہیں کہ کون سی گولی کس مرض کے لیے, تو آپ کو کیا پتا چلے گا ان میں کون سی گولی میں فالٹ ہے. آپ کی 5 بیماریوں میں سے 4 ٹھیک ہو گئی, 1 ٹھیک نہیں ہو رہی, تو آپ ٹریس کر سکتے ہو کہ کون سی گولی, کون سی ٹیبلٹ ایسی ہے جس میں گڑبڑ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور اگر آپ کو پتا چل جائے بھائی یہ والی سر درد کی تھی, تو سر میں درد اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو فوراً پکڑائی میں آ جائے گی, یہ یہاں کا فالٹ ہے, ڈاکٹر صاحب یہ پیناڈول جو آپ نے لکھ کے دی ہے یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کھانا ہی بھول گئے ہیں, یا ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے, دوائی غلط لکھ کے دی ہے, کہیں نہ کہیں فالٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حج کی حکمتیں بیان کی, اگر وہ حکمتیں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو معاذ اللہ نقل کفر, اللہ نے جو حج کا فریضہ ہم پر رکھا وہ معاذ اللہ اللہ سے غلطی ہوئی ہے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو حج کیا وہ حج ہے نہیں, اس میں کہیں فالٹ ہے, گولی کھانے میں غلطی ہوئی ہے, آپ نے کھائی نہیں ہے, یہ پوری خوراک نہیں کھائی, یا آپ نے پیناڈول آدھی کر کے کھائی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی, یا پیناڈول کے ساتھ آپ نے ایسی چیز بھی کھا لی ہے جس سے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تھا, اس کی وجہ سے پیناڈول نے اثر نہیں کیا, کچھ تو ہے نا. حج کا بنیادی مقصد کیا ہے, وہ حج کی عبادت ہمیں بتا دیتی ہے, کیونکہ حج میں ہم سے جس قسم کے کام کرائے جاتے ہیں وہ کام سارے ایسے ہیں جو عام دنوں میں دیوانگی کہلاتے ہیں. دیکھو نماز کیسی خوبصورت عبادت ہے, آپ مسواک کرتے ہیں, دانت صاف کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کر تمیز سے اللہ کے سامنے آ کے خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں, رکوع ہے, سجدہ ہے, اچھی عبادت ہے نا, اس کی ایک لاجک ہے. حج عجیب ہی چیز ہے. اسلام صفائی کا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے نا صاف ستھرے رہو, بلکہ دنیا کی ہر قوم کہتی ہے صاف ستھرے رہو. جتنی اسلام میں صفائی کی ہرس ہے, اسلام جتنا صفائی کے معاملے میں حساس ہے, اتنا تو دنیا کا کوئی مذہب کوئی قوم نہیں ہے. بہت سینسٹیو ہے اسلام حساس کے صفائی کے معاملے میں. منہ کی پیاز کی بدبو کو برداشت نہیں کیا گیا, کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی کہ بھئی سانس میں بو آئے گی, تو تمباکو گٹکے سگریٹ کے بعد کہاں اجازت ہوگی. بہت سینسٹیو ہے اسلام. خوشبو, اسلام میں خوشبو کو بہت پسند کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے نہا کے گھر سے نکلتے تھے. اتنے ہوا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے علم ہو جاتا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ایک خوشبو وہ ہوتی ہے جو بدبو ختم کرنے کے لیے, اسلام میں وہ والی خوشبو کا تصور نہیں ہے. بعض غیر مسلم قومیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض غیر مسلم قومیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی بدبو کو ختم کرنے کے لیے اسپرے کا استعمال کرتے ہیں. اسلام میں خوشبو کا یہ مطلب نہیں ہے. بدبو ختم کرنے کے لیے نہانے کا, مسواک کا, ان چیزوں کا حکم ہے. بیری کے پتوں سے نہائیں یا صابن سے نہائیں. بدبو جب ختم ہوگی تو پھر اضافی چیز ہے یہ خوشبو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ نبی کہتے کہ جو پیاز کھائے منہ میں اسپرے کر کے آئے, یہ کہتے نا نبی, بھائی جس نے کچا پیاز کھایا ہو وہ منہ میں کیا کر کے آئے, اسپرے کر کے آئے. نا نا نا, پیاز کی بدبو کو پہلے ختم کرے پھر خوشبو پیدا کرے. تو خوشبو کا استعمال, میل کچیل کو دور رکھنا,
پراپر ڈریس پہننا. اگر آپ نماز میں پراپر ڈریس نہیں استعمال کرتے, علماء کیا کہتے ہیں, آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہے, واجب الاعادہ ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, اللہ نے فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو, پراپر ڈریس پہنو. زینت کا مطلب کیا ہے؟ مزین برہنہ ہو کے یا ایسے اوٹ پٹانگ طریقے سے نہیں مسجد میں آ جایا کرو. حج میں سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اشعث اغبر, پراگندہ بال اور میلا کچیلا اللہ کو زیادہ پسند ہے. نہیں آ رہی میرے خیال میں؟ حاجی اللہ کو کیسا زیادہ پسند ہے؟ میلا کچیلا. خوشبو کا استعمال, یار بول لینا آپ لوگ, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ خوشبو کا استعمال احرام میں حرام, سزا ملے گی ٹائٹ والی, پورا دم لازم آ جائے گا. خوشبو کا استعمال حرام. عورت کی فطرت ہے چہرہ چھپانا, عورت کی فطرت ہے, عورت کی فطرت ہے, ادھر توجہ رکھیں, عورت کی فطرت ہے چہرہ چھپانا, چہرہ ڈھانک کے رکھنا مردوں کے سامنے. وہاں حکم دیا کہ چہرے پر کپڑا لگانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اصل فطرت کیا ہے؟ چہرہ چھپانا. لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کو احرام میں چہرے چھپانے کی اجازت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ ہے, اس لیے اس سے الٹ کروایا گیا ہے وہاں پہ. نہیں آ رہی میرا غالب بات؟ حج میں اپوزٹ کام ہو رہے ہیں, اس لیے علماء نے کہا ایسے شیڈ لے کہ اس کے آگے پردہ لٹکائے, تاکہ چہرے کے پردے پر بھی عمل ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. اس میں عورت کو بہت الجھن ہوتی ہے, لیکن ہے بھائی, کرنا پڑے گا. یہ خوشبو پر پابندی. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ بال, بغلوں کے بال اور زیر ناف بال بڑھانے کی اجازت. یار بول لیا کریں, کیا میں پیسے لے رہا ہوں کیا میں آپ لوگوں سے؟ کچھ تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کر لیں. میں آپ جب ساتھ دیں گے تو مجھے بولنے میں آسانی ہوگی. پنجاب میں جائیں, وہ خطیب لوگ نعرے لگواتے ہیں, اس کے بغیر وہ بیان نہیں کرواتے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھیں, اونچی آواز سے پڑھو درود شریف پڑھو, شاباش, پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ کو. میں تو کچھ بھی نہیں کہلوا رہا آپ سے, آپ کے کراچی والے ہونے کا میں یعنی اس کی رعایت کر رہا ہوں. ورنہ پنجاب میں جب خطیب بیان کرتے ہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا وہ سننے والوں کو. تو میں تو نہ نعرے لگوا رہا ہوں آپ سے, میں کہتا ہوں بھائی جو بات کہوں سوال پوچھو تو جواب دے دیا کریں. تو اب مجھے ایک بات بتائیے, ہاں حکم ہے نا کہ بغلوں کے بال لینے چاہیے, کیونکہ گندگی ہوتی ہے, 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. حج میں اجازت ہے نہیں, ایسے ہی رہنے دو, میلے کچیلے. اب تو بہت جلدی جلدی حج ہو جاتا ہے. جب صحابہ کے دور میں کیا ہوتا ہوگا, جب مدینہ سے چلتے ہوں گے, کئی مہینے ایسے واقعات ہوتے تھے, سر میں جوئیں پڑ جاتی تھی اور نیچے گر رہی ہوتی تھی وہ جوئیں. صحابہ کے ہاں ایسا ہوا کرتا تھا, آسان نہیں تھا حج. کتنی پابندیاں. عام حالات میں بال بڑے کرنا یہ زینت ہے. عورت کی تو ہے ہی زینت, مرد کی بھی زینت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹوں والے بال تھے. ٹنڈ جو ہے نا, یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, یہ یاد رکھو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گنجا ہونا سنت ہے, غلط. ٹنڈ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش. حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں 3 آدمی تھے, ایک کوڑ کا مریض, ایک کی ٹنڈ تھی, اور ایک بہت غریب تھا, کھانے پینے کو روٹی نہیں تھی. ایک فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے, اس نے ان کو آزمایا اور اللہ کے حکم سے تینوں کو کہا بھی کیا چاہیے. جو ٹنڈ جس کی تھی اس نے کہا دنیا کی سب سے بڑی خواہش میری ہے کہ میرے سر پہ بال ہو گئے. جو بہت ہی غریب تھا اس نے کہا میری خواہش ہے کہ مجھے مال مل جائے. جو کوڑ کا مریض تھا اس نے کہا اس بیماری سے لوگ دور بھاگتے ہیں, ٹھیک. تو سب کی بیماری اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی. پھر اللہ نے ان کو آزمایا, لمبا واقعہ ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹنڈ کیا ہے؟ آزمائش. تو آزمائش اگر قدرت کی طرف سے ہو, صبر کرنا چاہیے, جو کہ ایک عمر کے بعد خود بخود ہونا شروع ہو جاتی. اور اگر آپ پہلے سے ہی ٹینڈ کروانا شروع کر دیں, تو اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے اس لیے ٹینڈ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بعض لوگوں کی ایسی فیس کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان پہ ٹینڈ جچتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, اگر کسی پہ جچ رہی ہے تو جائز ہے. عورت کے لیے جائز نہیں ہے, مرد کے لیے جائز ہے.
بھائی اگر تم ٹنڈ میں اچھے لگ رہے ہو بالکل گول صحیح ہے، لیکن عمومی طور پر کیا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا ہے بھائی. ایک عاشق تھا نا اپنے معشوق، ایک خاتون عاشق ہو گئی کسی مرد پہ، اس کی زلفوں پہ عاشق ہو گئی، اس نے عشق ختم کرنے کے لیے ٹنڈ کرا لی کہ تاکہ اس عورت سے جان چھوٹ جائے. تو اس خاتون نے یہ شعر کہا، حسن تیرا اس طرح سالم رہا، صحیح سالم ہے بالکل، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. کوئی فرق نہیں پڑا سر منڈانے پر. تو لیکن عام حالات میں ٹنڈ کیا سمجھی جاتی ہے؟ آزمائش. اس لیے شریعت نے ٹنڈ کا ہمیں حکم نہیں دیا. بھئی زینت ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، فرمایا کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا. اس لیے بال رکھو. اور دینداروں کو میں اس لیے خاص طور پہ بال رکھنے کا کہتا ہوں کہ وہ دین کی عکاسی کرتے ہیں. اگر ان کا حلیہ اچھا نہیں ہوگا تو اس سے دین بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کو مذہب نے ایسا سکھایا، حالانکہ مذہب تھوڑی سکھا رہا ہے ان کو. مذہب تو کہہ رہا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. ہاں جمال کی ایک حد ہوتی ہے، چھچھورا پن اچھا نہیں ہے. وہ پھر کبھی اور بیان کروں گا، اس پر کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ایسے انگوٹھیاں، یہاں 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، مرد کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کیا کیا پہنا ہوا ہے، شامیانے پہن کے گھوم رہے ہیں پورے. تو حج میں ہم احرام اترتا نہیں ہے جب تک سر پہ اس طرح نہ چلے، بالکل صفا چٹ. جتنے عمرے کرو گے اتنی ہی دفعہ اس طرح سر پہ چلے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آپ نے اتنی قربانی دی اللہ کے لیے، مینا میں 5 دن گزارے، رمی میں کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، قربانی بھی کر لی، 5-6 لاکھ روپے بھی خرچ کر لیے، کب سے آپ گورنمنٹ کے اداروں کے دھکے بھی کھا رہے تھے. اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب آپ نے عرفہ کا وقوف کیا، مزدلفہ گئے، اس کے بعد رمی کی، تو اب تو اللہ کی طرف سے انعام یہ ملنا چاہیے تھا، بھائی تم نے بہت ہمارے لیے قربانی دی ہے. اب کیا ہے کہ جن کے سر پہ بال نہیں بھی ہیں، حاجیوں کو ایسا تیل دیا جاتا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ لگائیں گے تو سر پہ بال اگائیں گے. ایسا ہونا چاہیے نا، اللہ کی طرف سے گفٹ ملنا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن یہ عجیب انعام ہے، سارے کام ہو گئے، اب احرام کھولنے کا ٹائم آیا تو اللہ فرماتے جب تک ٹنڈ نہیں کراؤ گے احرام سے نکلو گے نہیں. لے بھیا. اور ایک دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں حاجی اللہ کے مہمان ہیں. آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اس کی ٹنڈ کرا کے بھیج دو، وہ کیا بولے گا، یار یہ کیسے مہمان تھے بھائی، ہم ان کے گھر گئے تھے اور نہ انہوں نے ہمیں کھلایا نہ انہوں نے ہمیں پلایا، ہم ہی ان کے لیے گفٹ بھی لے کر گئے، ہم ہی نہیں میزبان کو تحفے بھی دیے، اور واپسی پہ چلو کچھ انہوں نے تحفہ نہیں دیا ہے بھائی، یا کوئی اکرام نہیں کیا تو ویسے ہی آنے دیتے جیسے ہم گئے تھے. واپسی پہ کیا کیا، پکڑا نائی کو بلایا، سر مڑا کے بولے چلو شاباش نکلو ہے بھائی. اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لیکن ہو رہا ہے، ہو یہی رہا ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ پہ دوڑو؟ ہے اللہ، حضرت ہاجرہ دوڑ گئی تھی ایک دفعہ، اب ہم دوڑ کے کیا، بس ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا بہت بڑی قربانی تھی. ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہاں سے وہاں دوڑیں، وہاں سے یہاں دوڑیں اور اللہ کے گھر کے گرد گول گول چکر کاٹیں؟ یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ رکوع تو عبادت سمجھ میں آتی ہے، جھک جانا، سبحان ربی العظیم کہنا، ناک سجدے میں رکھ کے رگڑنا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگانا، یہ گول گول چکر کاٹنا یہ کون سی عبادت ہے؟ عام حالات میں حکم ہے ذکر آہستہ آواز سے کیا جائے، کیونکہ اللہ کو جنون اور دیوانگی پسند نہیں ہے.